26 پارے پوری ہو گئی. 27 پارہ تقریباً تم نے ادب تقریباً پڑھ لی. 2 رکوع کم. سورۃ الرحمن ہم نے شروع نہیں کیا, اس کے اندر 1 رکوع ہے اور پھر یہ ادب پارہ ہو گیا. تو یہ ہم نے سورۃ فتح سے آغاز کیا. فتح یہ ایک مکمل سورت کا نام اللہ نے سورۃ فتح رکھ دیا. اور یہ صلح حدیبیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. اور نبی کی جو خواب ہوتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, لوگ تیار ہو گئے. تقریباً کوئی 1400 سے زائد لوگ. لیکن حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کے مشرکین نکل آئے اور انہوں نے کہا تمہیں جان نہیں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو ہم صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ہم کوئی لڑنا نہیں چاہتے, بلکہ وہ مشرکین چاہ رہے تھے کہ یہ کسی طرح سے کسی بانے سے ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور پھر لوگوں میں یہ مشہور کرے کہ دیکھو یہ تو عمرے کے بانے آئے تھے لیکن اصل مقصد کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے ایک بار حملہ کیا, صحابہ نے ان کو پوری طرح اس کی پوری وہ جماعت کو پکڑ لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دے اس کو. اور اس طرح مطلب خونریزی کا وہ خطرہ تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ کوئی جنگ ہو جائے, کوئی لڑائی ہو جائے, اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے. پھر جو ہے عثمان غنی نے انہوں کو بھیج دیا کہ تم جاؤ ادھر معاہدہ کرو کے ساتھ, ان سے کہو کہ اب تو صرف عمرے کے لیے آئے. وہ جب مکے میں گئے تو انہوں نے اس کو روک دیا اور ویسے روکا اس کو, اس سے یہ بھی کہا کہ تم جاؤ عمرہ کرو. اس نے کہا نہیں, جب اللہ کے نبی نہیں ہے, وہ عمرے کے لیے حاضر نہیں ہے, تو میں کیسے عمرہ کروں؟ یعنی ہم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ کے نبی تو ایسے ادھر نے گھیر لیا, میں تو آیا ہوں, میں تو عمرہ کر لوں. اس سے کہا نہیں, اللہ کے نبی کے بغیر کیسے میں عمرہ کروں؟ جب اللہ کے نبی نے اس نے تو مجھے ایک مشن کے لیے بھیجا ہے آپ کے ساتھ معاہدے کے لیے, وہ معاہدہ کر کے میں جا رہا ہوں. لیکن بہرحال پھر آخر معاہدہ ہونے سے پہلے ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے عثمان غنی کو شہید کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سفیر کو تو شہید نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر اس نے ہمارے ایک ساتھی کو شہید کیا, سفیر کو شہید کیا ہو, ہمارے نمازیوں کو شہید کیا ہو, پھر ہم نے لڑنا. صحابہ کرام سے بیعت کی, اس بیعت کو بیعت رضوان بولتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بیعت نہیں ہے. اب دشمن کے منہ میں اپنے علاقے سے بہت دور, آپ کے پاس لڑنے کے کوئی سامان بھی نہیں ہے, دشمن کے بالکل اس کے پاس سب کچھ ہے, پھر تم بھی کہتے ہیں کہ ہم لڑنے کے تیار ہوئے, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. لیکن صحابہ اس کے لیے تیار ہو گئے. صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے نبی ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں, ہم لڑیں گے. اور ادھر چونکہ بیعت کیا اللہ کے نبی نے تو صحابہ سے بیعت کیا. بیعت اس زمانے کے تھے کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے, تو عثمان غنی تو دیا نہیں, تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ عثمان غنی کے ہاتھ سمجھا کہ عثمان غنی کے ہاتھ ہے. وہ کہ عثمان غنی بھی موجود ہوتے تو وہ میرے ساتھ بیعت کرتے اسی لڑائی کے اوپر. عثمان غنی ہمیشہ اس ہاتھ کو بہت محترم سمجھتے رہتے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سمجھا اور میرے لیے بیعت کیا اللہ کے نبی نے. بہرحال پھر صلح, عثمان غنی جب واپس آ گئی, پتہ چلا کہ وہ شہید نہیں ہوا, پھر صلح ہو کیا. صلح بہت کمزور شرائط کے اوپر, بظاہر بہت کمزور. مسئلہ یہ شرط بھی تھا کہ اگر کوئی کافر اگر مسلمان ہو کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ ہمیں والا کریں گے, لیکن مسلمانوں سے کوئی ہمارے پاس آ جائے مرتد ہو جائے ہم اس کو والا نہیں کریں, اور تم فلان چیزیں کریں گے. اس طرح کی شرائط رکھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تیار ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا تم حق پر نہیں ہے, ہم حق پر نہیں ہیں. کیوں ہم اتنی کمزور شرائط کے اوپر, جب ہم کافر تھے اس وقت ہم نے اتنی کمزور شرائط کس کے لیے مانی, ابھی جب ہم نے ایمان لائے تو کیوں مانی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو خاموش ہو. اللہ کے نبی تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے بہت دورس نظر. اللہ کے نبی کے ذہن میں بات تھی کہ ہم سے اگر ایک آدمی مرتد ہو جائے, ان کے پاس جائے تو اس کو کیا کرنا, اس کو کیوں واپس لائے, اس کو رہنے دو. اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے ہمارے پاس آ جائے, ہم اس کو اپنے پاس نہ رکھیں تو ان کے لیے اللہ کو راستہ بنائیں گے. اور پھر اس طرح ہوا ابو بصیر کی واقعہ ہے, ابو جندل کے واقعات ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے, مسلمان ہو گئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس نہیں رکھا. اب اس طرح ہوا نہیں تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا میں رکھی.
اور اس کو اس طرح ایک الگ جگہ پہ پہنچے اور ادھر خود پھر مشرکین آ کے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ. اس لیے ان کا راستہ بند کیا تھا. جو ادھر سے مشرکین قافلہ تھا جس کو ہم نہیں کرتے تھے تو خود اس کو مجبور ہو گئی کہ اللہ کے نبی سے کس کو لے جاؤ. بہرحال صلح ہو گیا. تو جب راستے میں آ رہے تھے اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دیا، واضح فتح. اور اس سے اللہ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. پھر فتح مکہ اور یہ حنین اور یہ سارے سلسلے اللہ نے شروع کیا. بظاہر کمزور شرائط تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کہ کوئی کمزور شرائط کے اوپر کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو پتہ تھا کہ شرائط کی بہت خیر ہے. اور ادھر اللہ نے اس کو فتح دیا. اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے پیغمبر کو خواب سچ کیا. اس لیے کہ وہ خواب میں تھی نہیں تھا کہ اس سال تم عمرہ کریں گے، خواب میں تھا کہ تم عمرہ کریں گے. اس سال نہیں کہ 65 سال کیا اور پھر پورا اس کا ذکر کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ذکر کیا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معه اشداء علی الکفار، جو اس پیغمبر کے ساتھ جو ساتھی ہے اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بہت سخت ہے. رحماء بینہم کے درمیان محبت کرنے والے. مسلمان مومن کا غیروں کے کافر کے مقابلے بہت سخت. وہ ہر طیارہ تو بریشم کے طرح رسم حق و باطل ہو تو اولاد مومن. تو دشمن کے مقابلے میں سخت، اپنے درمیان محبت. اور پھر دوسری صفت ذکر کیا کہ تراہم رکعا سجدا، کہ صحابہ کرام کہ آپ دیکھیں اس کے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کی فضل تلاش کرتے ہیں. اور یہ پورے صحابہ کرام کی صفت اللہ نے ذکر کیا. اور پھر اللہ نے ذکر کیا وعد اللہ الذین آمنوا بالصلاۃ منهم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے ساتھ بہت بڑے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا. اور اس سورۃ فتح کے اندر یہ مختلف اس طرح کے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے خوبیاں ذکر کیا. یہ بیعت رضوان مشہور بیعت ہے جو ذکر کیا. آگے جو سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ نے اس کے ذکر کیا کہ ایک مسلمان اور مومن کے اللہ کے ساتھ کیسے تعلق. سورۃ حجرات اس سورت کا نام ہے. حجرات حجرے کی جمع ہے. حجرہ دیرے کو بولتے ہیں. اور اس سے مراد صحابیات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی وہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جو اللہ کے نبی نے اس کو دیا تھا. اس کا مراد جنہوں کی ارد گرد وہ کمرے آباد ہے. وہی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، یہاں عائشہ کا حجرہ ہے. یہ وہی کمرہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، اسی جگہ میں اس کو کرنا ہے. تو اس طرح ہر بیوی کی الگ الگ حجرہ دیا تھا، الگ الگ کمرہ دیا تھا. اس کا ذکر اللہ نے ادھر ذکر کیا. پھر ادھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ایک بندے اور اللہ کے درمیان کیسے تعلق ہو، ایک بندے ایک امتی اور اللہ کے رسول کے درمیان کیسے تعلق ہو. فرمایا کہ تم پیغمبر کو عام انسانوں کے درمیان نہ سمجھو کہ تم اس طرح اس کو آواز دے دیتے نہیں، بلکہ اس کے ادب کا خیال کرو، اس کے احترام کرو. لوگ آتے تھے گھروں کے باہر سے آواز لگاتے تھے کہ یا محمد اخرج لینا. اللہ نے منع کیا کہ نہیں یہ سب نہ کہو، بلکہ گیٹ کے اوپر بیٹھو، انتظار کرو جب اللہ کے نبی سے نکل آئے پھر بات کرو. باہر سے گھر کے پیچھے سے آواز لگاتے ایسے نہ کرو. پھر اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان بھائی بھائی ہے. فرمایا اگر مومن اپنے درمیان لڑتے تو اس درمیان صلح کرو. جو تجاوز کرتے ان کو تم اصلاح کرو. اگر وہ پھر بھی صلح نہیں کرنا چاہتے اس کے مقابلے تم مل کے لڑو تاکہ وہ صلح کی برآمد ہو جائے. پھر اللہ نے فرمایا اہل ایمان کے اپنے درمیان کہ مسلمان معاشرہ کس طرح قائم ہو. غیبت نہ کرو، فرمایا تم غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، تجسس نہ کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے آپ سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور اس کے بعد ہم نے آپ کے مختلف جو ذاتی بنائے، آپ کے قبائل بنائے. سب سے تعارف تاکہ تعارف کی. 3-4 لوگ ہیں، 3 عبداللہ ہے، تینوں ایک جگہ بیٹھے. اچھا عبداللہ چاہیے کون سا عبداللہ بھی؟ وہ جو پنجاب والا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو پٹھان ہے. لیکن یہ جو فخر کا ذریعہ بن جائے یہ اسلام میں منع ہے. نبی کریم سے فرمایا کہ کوئی فضیلت کسی کو اوپر نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے یہ اللہ نے آپ کو احسان کیا کہ آپ کو اسلام کی توفیق دی، تم احسان نہ کرو. علی کی بات دیہاتیات میں ہوئی
اس طرح جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کرتے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں تم احسان نہ کرو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم ایمان. سورۃ قاف کے آغاز میں اللہ نے قرآن سے ذکر کیا قاف پر قرآن مجید اور آخر میں بھی فرمایا وذکر بالقرآن کوئی خاف والی. اللہ نے درمیان میں جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ جہنم قیامت کے دن یوم نقول جہنم هل امتلأت ہم جہنم سے کہیں گے کہ تم بھر گئے کہ نہیں. وہ جہنم کہیں گے کہ وہ تقول هل من مزید وہ کہیں گے اور ہے ڈال جہنم پر ٹھکانا نہیں لیں گے. یعنی اتنے زیادہ بڑے پیمانے پہ اس میں لوگ جائیں گے. اس طرح جنت اور جنت کی نعمتوں کا اللہ ذکر کیا. سورۃ زاریات میں اللہ نے صحابہ کرام کی صفت ذکر کیا وبالاسحار هم يستغفرون. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر اس کے بعد فرشتے آ گئے تھے. لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور پھر اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انس کو جو پیدا کی کس مقصد کے لیے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ اسے کوئی رزق نہیں چاہتے. ان اللہ هو الرزاق. اللہ رزق دیتے ہیں. اللہ ذو قوت المتین ہے. سورۃ طور میں سورۃ نجم میں اللہ نے دونوں سورتوں میں قیامت کا ذکر کیا. اللہ نے والطور والکتاب المسطور فی رق منشور والبیت المعمور اور ویل یومئذ للمکذبین. یہ اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا. یہ قیامت حق ہے. اس کے اگر کوئی انکار کرتے ہیں تو تباہی کی طرف جا رہے. پھر سورۃ نجم والنجم اذا ہوا. یہ سورۃ ستاروں کا اللہ نے قسم اٹھائی ہے. ستارے جو گر جاتے ہیں. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ذکر کی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق الا الهوى. کہ پیغمبر کوئی بھی بات کرتے آپ کی طرف سے نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر کی جو بات ہے وہ بھی وحی. یعنی قرآن وحی متلو ہے جس کا تلاوت کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے کہ غیر متلو ہے. اس کی تلاوت نہیں ہے سب اور وہ بھی وحی. اور پھر اللہ نے اس کے آخر میں سجدے کا اللہ نے حکم دیا. پھر اللہ نے سورۃ قمر جو ہے اس میں اللہ نے چاند کا ذکر کیا. اقتربت الساعة وانشق القمر. چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا اللہ ذکر کیا. اور یہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ تم اگر واقعی پیغمبر چاند کو دو ٹکڑے کرو. اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. لیکن پھر بھی نہیں مان رہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے پر کوئی سحر کیا. لیکن پھر اپنے درمیان نے کہا کہ چلو ہمارے اوپر سحر ہو گئی. لیکن جو باہر سے لوگ آ گئے اس کو اوپر سحر نہیں ہوا کر چلو حاجیوں سے پوچھئے. حاجیوں سے پوچھا کہ تم نے چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر کریں. انہوں نے کہا بالکل. ایک اس پہاڑ کی ایک کونا اس طرف اور ایک کونا اس طرف ہم نے دیکھا. لیکن پھر بھی نہیں مانے. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی حقانیت ذکر کیا اور قرآن کے کہ قرآن ہم نے احسان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. فرمایا کہ قرآن ہم نے احسان کیا. کوئی سیکھنے والا ہے اس کو سیکھے. قرآن میں اللہ نے کمال رکھ دیا کہ ہر عمر کے آدمی اس کو پڑھ سکتے ہیں, اس کو سیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہ جو مصنفین ہیں کتابوں کے اس میں ایسے بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں کہ جو بڑے بزرگی میں اس نے اس طرح اللہ نے توجہ کیا. اس سے اللہ نے بڑے بڑے علماء بنا بہت کچھ نے لکھا ہے. اس لیے قرآن بار بار اللہ فرماتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. تقریباً 3-4 بار اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو آسان کیا اور پھر مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا. اور پھر میں یہ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کہ متقین جو ہے جنتوں میں رہیں گے, نہروں میں رہیں گے. فی مقعد صدق بہترین عزت کی جگہ میں عند ملیک مقتدر. اس اللہ کے اس بادشاہ کے پاس جو بہت قدرت والے ذات ہے اس کے پاس جنتوں میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہ مقامات ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے, وہ جنت اللہ میں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے جو مقامات ہیں جو انبیاء و شہداء و صدیقین کے اللہ تیار کیا وہ مقامات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین.